بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات نہ کسی فنکار کے ساتھ، نہ کسی اداکار کے ساتھ، اور نہ ہی کسی ایسی شخصیت کے ساتھ جو یہاں پہ آپ کو میجک کر کے دکھائیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک صحافی، ایسے صحافی جن کے قلم سے کبھی تو اس قدر سخت الفاظ نکلتے ہیں کہ ان کو روک دیا جاتا ہے. گجرات کی سرزمین سے بہت سے نامور لوگ سامنے آئے ہیں. مضافات میں، گجرات کے مضافات میں تعلیم حاصل کی، وہیں پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد وہیں تعلیم حاصل کر کے لاہور چلے گئے. لاہور میں پہلا اخبار جوائن کیا اور صحافت کو اپنا پیشہ بنایا. خدا خبر یہ حادثہ تھا، شوق تھا، لگن تھی، یا واقعات تھے؟ یہ ہم پتہ کریں گے اپنے آج کے مہمان سے. اور ہمارے مہمان ہیں بہت اچھے دوست، بہت اچھے انسان، تزین اختر صاحب. تزین صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو، آپ کی مہربانی. ابھی آپ فرما رہے تھے، تھوڑا سا میں بیان کر دوں. میں 1992 میں خبریں اخبار نکلا تھا لاہور سے، تو اس میں ہم پائنیئر تھے. اور میں نے چونکہ جرنلزم پڑھا تھا گریجویشن میں، تو ہمارے گجرات میں اس وقت ایک روزنامہ تھا جذبہ. تو ایک دوست نے بتایا کہ آپ نے یہ کیا ہے، تو ابھی رزلٹ آنے والا ہے، تو آپ وہاں پہ جائیں. وہاں پہ میں نے کہا یار میں تو نہیں جا سکتا، مطلب ابھی مجھے سمجھ. تو وہ خود مجھے لے گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو سینئر لوگ تھے اس وقت، راجہ طارق محمود اور شاویز ملک اور ایم یوسف قریشی صاحب. تو آئی واز کوائٹ ینگ. انہوں نے جب مجھ سے دیکھا، تو آپ جانتے ہیں کہ جرنلزم تو خیر ایک سمندر ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، معلومات بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے مجھے جانچنے کے لیے کافی سارے سوالات کیے. تو وہ میں نے ان کے جوابات دیے ان سب کو، ٹو دی سیٹسفیکشن آف دیم آل. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ ضرور آئیں. اور اس وقت وہاں پہ ظاہر ہے زیادہ لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. تو اس طرح میں نے شروع کیا، اور جب میں جانے لگا تو مجھے بھی مزہ آنے لگا. اور اردو میری پہلے ہی صحیح تھی، بنیادی میرے کنسیپٹ کلیئر تھے، تاریخ وغیرہ پڑھی ہوئی تھی، جغرافیہ کا پتہ تھا. سیاست میں چونکہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو میں تو 80s میں، یعنی کہ 9th اور 10th میں مجھے یاد ہے، میں سیارہ ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ اور قومی ڈائجسٹ یہ میں پڑھا کرتا تھا. صحیح. تو سیاست کے حوالے سے بھی میرا ایک مائنڈ جو ہے وہ موجود تھا. تو وہاں سے پھر اس وقت خبریں کا آغاز ہو رہا تھا، اور پاکستان میں جو پرنٹ میڈیا وہ ایک نیا ٹرینڈ تھا جو روزنامہ پاکستان آیا، ضیاء شاہد صاحب نے نکالا. تو وہ چھوڑ کے پاکستان تو خبریں نکالنا چاہ رہے تھے. تو خبریں میں اپلائی کیا، تو وہاں پہ پھر کال آ گئی، ٹیسٹ انٹرویو ہوا، اس میں سلیکٹ ہو گئے. اب سلیکٹ ہو گئے تو مطلب کہ ایک نوکری اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا کہہ لیں کہ اپنے پروفیشن سوچ لیا تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوتا. اب انسان ہمیشہ اچھے کی جو ہے وہ کرتا ہے. اور لیکن اس وقت چونکہ بالکل ینگ تھے اور ابھی عملی زندگی میں جانے والے تھے، تو ایک لاہور آپ کو پتہ ہے جرنلزم کا وہ سینٹر ہے، وہاں سے ایک قومی روزنامے کے لیے آپ کو کال آنا اور پھر آپ کا سلیکٹ ہو جانا لاہور میں. پھر جب میں پہلے دن بیٹھا تھا 1992 اگست 1992 میں ڈیسک پہ، تو اس وقت 5 انہوں نے مجھے ساتھی جو ہے وہ میرے مطلب انتظام میں دیے. اچھا. تو اس عمر میں آپ کا ایک ڈیسک کے اوپر انچارج بن کے لاہور شہر پھر لاہور میں، ٹھیک ہے، ایک آنے والے قومی روزنامے میں، اور پھر 5 آپ کے ساتھی ہوں، تو آپ جو ہے وہ ایک آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی آپ کو ایک اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے. تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا. بچپن سے کتاب پڑھنے کا شوق ظاہر ہے. ڈائجسٹ جو تھے، یہ جو ڈائجسٹ جن کا آپ نے نام لیا نا، یہ کتاب کی حیثیت رکھتے تھے اس دور میں. اور آج بھی جو اردو ڈائجسٹ خاص طور پہ وہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. کتاب سے تعلق جو ہے یہ بچپن سے شروع ہو گیا، آج بھی کتاب اسی طرح جاری ہے؟ کتاب سے تعلق کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے والد صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اردو عربی فارسی فاضل ہیں. جو قدیم جو مدارس ہیں
ہندوستان متحدہ ہندوستان کے دہلی اور مدراس کے، تو وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہیں علاقے میں. ان تینوں زبانوں کا کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک ہی پہنچتے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو گھر میں تھا رجحان شروع سے، ماحول تھا ایک پڑھنے کا. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد ہے 1981-82 میں مشرق اخبار جو ہے اس کا سنڈے میگزین میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، بالکل. اور سینٹر میں ریاض بٹالوی صاحب جی کا ہاں، فیچر ہوتا تھا. ریاض بٹالوی صاحب کا، اور ایک شکاریات کا آیا کرتا تھا، وہ ایک چیمہ صاحب ہوا کرتے تھے، بالکل. وہ شکار کا بڑا لکھتے تھے. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 19 برسوں میں مشرق اخبار میں سب سے پہلے کمپیوٹر کی وہ لکھائی جو ہے وہ مجھے یاد ہے. زمانہ 82 نہیں تو 83-84 ہوگا، یہی تھا. یہ جنگ اور نوائے وقت وغیرہ میں کمپیوٹرائزیشن بعد میں آئی تھی. تو 8ویں جماعت میں نے اپنی لائبریری بنائی ہوئی تھی. اچھا. تو اور اس کی میں نے اسٹیمپ بھی بنوائی ہوئی تھی. اچھا. اس وقت رجحان یہ چونکہ موبائل اور چینل وینل نہیں تھے، تو جو پڑھنے لکھنے والے لڑکے ہوتے تھے وہ پھر یہ ہے کہ کوئی رسالہ، کوئی میگزین، کوئی کتاب لے کے وہ پڑھتے تھے. تو وہ اس کے لیے میں نے پھر اپنی لائبریری بنائی تھی جب میں 8ویں جماعت میں تھا. تو یہ شروع سے رجحان تھا. تجین صاحب، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ لاہور سے اسلام آباد آ جاتے ہیں اور پھر مختلف اخبارات کے آپ ایڈیٹر بن جاتے ہیں. ہم ایک جمپ لگاتے ہیں ایڈیٹرشپ کی طرف آتے ہوئے، یہ دیکھتے ہیں کہ آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، ہر طرف سے صحافی جو ہیں یا اخبارات جو ہیں وہ ایک عجیب سے تعطل کا شکار ہیں. کوئی مسائل ہیں، یہ کیوں ہیں؟ ایڈیٹر کے مسائل آپ پوچھ رہے ہیں نہیں، میں یا اخبارات کے ساتھ اخبارات کے مسائل جو ہیں. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، ابھی آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو اس میں کافی ساری لائٹیں جل رہی ہیں، کیمرے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کافی مہنگے ہیں، 2 کیمرے ہیں، سٹاف ہے، فرنیچر ہے، سب کچھ. اب اس کے یہ سارا مشنری تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پیسے لگتے ہیں نا. صحیح. اور یہ پیسے آنے چاہیے، ٹھیک ہے. آنے البتہ سب کی کوشش یہ ہوتی، کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی کہے کہ یہ رشوت لیتا ہے یا یہ جو ہے وہ بلیک میلنگ کرتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی چاہتا ہے کہ میں بھی صحیح کھاؤں اور اپنے بچوں کو بھی صحیح کھلاؤں. ٹھیک ہے. اب اگر حلال ممکن نہ رہے تو پھر 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ بلیک میلنگ شروع کر دیں، مار دھاڑ شروع کر دیں، یا پھر اپنے کیمرے بند کریں اور کہیں یار یہ میں تو بل بھی نہیں دے سکتا، اب تو یہ حالات آ گئے ہیں. اسی طرح اخبارات ہیں اور آپ کے ساتھ معاشی حالات سب کے سامنے ہیں. یہ اکنامکس کی جو لمبی لمبی حفیظ شیخ صاحب وغیرہ اور یہ جو وہ جی ڈی پی اور جی این پی اور پتہ نہیں کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اس طرح کی یہ ٹرمیں جو ہیں، یہ آپ کو یاد ہے ہم شوکت عزیز صاحب بھی ٹرکل ڈاؤن بڑا کرتے تھے. بالکل. سمپل بات یہ ہے میرے بھائی کہ آٹا کتنے کا ہے اور ایک عام آدمی کی تنخواہ کتنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس سے سمجھ آ جاتی. وہی چیز جو ہے اخباروں پہ بھی ہے. اب اخباروں میں جو ہے وہ اشتہارات نہیں ہیں. حکومت میں دیکھیں نا، کام ہی کوئی نہیں ہو رہا، منسٹریاں کام ہی نہیں کر رہی، کوئی پروجیکٹ ہی نہیں پاس ہو رہے. وہ کہتے ہیں جی سڑک بنائیں گے، سڑک بنانے سے قوم نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اور کوئی سلسلہ نہیں چل رہا. ابھی جا کے کچھ ان کو کسی نے کچھ پش کیا ہے تو کچھ پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں، وہ بھی بڑے پروجیکٹ باہر والوں کے ہیں. تو اشتہار کیسے نکلے گا؟ اور اشتہار نہیں نکلے گا تو اخبار کیسے چلے گا؟ ایڈیٹر جو مالکان ہے وہ مسائل کا شکار ہوں گے تو ورکر خود بخود مسائل کا شکار ہو جائے گا. تجین صاحب، سیاست پہ ایک گہری نظر ہونے کے ناطے یہ بتائیے، اس حکومت کو برسر اقتدار آئے یا الیکشن کو آج 2 سال ہو گئے ہیں، کیا حکومت 2 سالوں میں کچھ ڈلیور کر سکی ہے؟ اوورال مطلب ہم کوئی ایک حالات دیکھنا چاہتے ہیں. میری نظر میں تو بالکل ڈلیور نہیں کیا اس کے، اور اس ججمنٹ کے حق میں دلیلوں کے انبار موجود ہیں. اور بات یہ ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی والے فرشتے تھے، نہ ہی مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ ولی اللہ تھے، لیکن انہوں نے اس طرح عوام کی جیبوں سے نہیں نکالا جس طرح موجودہ حکومت نکال رہی ہے.
اس کی سب سے بڑی مثال سبسڈیاں ختم کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب سبسڈی اگر حکومت دے رہی ہے عوام کو، چینی پہ اگر دیتی ہے یا بجلی پہ دیتی ہے یا آٹے پہ دیتی ہے یا یہ میٹرو پہ دے رہی تھی، یا میٹرو پہ، دیکھیں نا آپ میٹرو بند میٹرو پڑی ہوئی ہے. سر 6 لاکھ بندہ، میری جو جی جی اس پہ ریسرچ تھی 6 لاکھ بندہ پنڈی جیسے شہر میں، میرے لیے حیران کن تھا. آپ نے بھی ہو سکتا ہے اس پہ کام کروایا ہو اپنے کسی رپورٹر سے، میں نے تو خود کر کے دیکھا سر ایوریج جو ہے وہ 6 لاکھ کی بنتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور ایک اچھا سفر مجھے اس طرح آیا لوگوں کو. جی آپ تو کہتے ہیں بھئی 55 روپے ہیلی کاپٹر، تو دوسرے کو آپ مناسب سی بس میں سفر نہیں کرنے دیتے. میرے خیال میں حکومت جو ہے نا، اس کا شروع سے ہی اس کے بنیادی کنسیپٹ بالکل کلیئر نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے اس کی ترکیب بالکل غلط ہے. اور آپ ہنڈیا بناتے ہیں نا، اس کی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے. اس میں صحیح. اتنے مرچ، جی اتنا نمک ہے، اور پھر جوڑ جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں. جیسے آپ گوشت کے ساتھ آلو بنا لیے بھائی، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی سبزی بنا رہے ہیں اس کا پیر بنتا ہے، ایک پیر بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. ٹھیک ہے. یہ فیکٹ آپ کے سامنے ہے. جہاز جو بھر کے لائے گئے، خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے الیکٹیبلز چاہیے، وہ چاہے جہاں سے بھی آئیں. اور یہ جو چونچوں کا اچھا مربع جو ہے، جیت سکتا ہے، یہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم لوگوں نے بلکہ ایک اس طرح کی خبر پڑھی تھی کہ جو جیت سکتا ہے اس کو ٹکٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اندھا دھند لایا گیا. اس میں پھر آپ کو یاد ہے، یہ ایک ایسے بندے کو بھی لے آئے، مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا، کہ جب خان صاحب نے اس کو وہ پہنایا جو ہے وہ پٹا ہی، ہاں جی، اسمبلی میں وہ فلیگ کسی جو نے اپنا کہا جی بنایا پٹا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو پی ٹی ان کا آئی جھنڈا جو تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو پہچان لیا لوگوں نے. وہ تھا بندہ جس نے نوجوانی میں جو اداکارہ شبنم کے گھر گھس گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل یاد اور ہے. آگے کی جو ساری ہے وہ ساری وہ چیزیں. تو بات یہ ہے، حکومت کلیئر ہی نہیں ہے. اور جب 25 جولائی ہے نا آج، جی جی 25 جولائی کو جب انہوں نے اکثریت حاصل کر لی جیسے تیسے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی حاصل اس کو چھوڑ دے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی اب ہم نے حکومت بنانی ہے. یہ اس کے لیے بھی انتظار کر رہے تھے، بھئی آپ نے بنانی ہے، آگے بڑھو. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے 25 جولائی سے لے کے تو 10 اگست تک ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر صدر ممنون حسین نے 14 اگست سے کچھ روز پہلے ان کو ریکوزیشن دینی چاہیے تھی کہ بھئی ہم نے اکثریت حاصل کر لی ہے. اکثریت تو نہیں تھی لیکن واحد بڑی پارٹی یہی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کا فرض تھا کہ یہ قافلی کو ملایا، ایم کو ملایا، باقی کو ملایا. اب ان کا فرض تھا یہ خط لکھتے صدر کو. ان کے پاس تو اعتماد ہی نہیں تھا، کانفیڈنس ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے خط نہیں لکھا. آخر کار جب ایک مقررہ مدت ہوتی ہے الیکشن کے بعد کہ اب اسمبلی اجلاس بلایا جائے، تو پھر صدر نے اسمبلی اجلاس بلا لیا. اور پھر انہوں نے دوڑ کے تو پھر وہ جو ملا اس کو منسٹر بنا دیا. تو یہ ہے بنیاد ان کی. اب بنیاد اینٹ ہی ٹیڑھی ہوگی تو اس پہ صحیح عمارت، مضبوط عمارت کیسے استوار ہو سکتی ہے؟ صرف آپ ذرا کیمرہ آپ کے پاس ہے، یہ اب مارکیٹ آپ کے پاس ہے، نیچے اترے 10 لوگوں سے پوچھیں تو 8 بندے جو ہیں وہ سرے عام گالیاں دے گئے ان کو. سر ہم بعض دفعہ تنگ پڑ جاتے ہیں تزین صاحب. میں بالکل آپ کو ٹرو بتاتا ہوں. ہماری ایک رپورٹر گئی، کام کرنے گئی، وہ کیمرہ آف کر کے واپس آ گئی، کہتی سر میں نہیں جا رہی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گندی گالیاں دے دیتے ہیں. جی ہاں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بتائیے گا. 9/11 کے بعد کے واقعات ہم نے بہت سارے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. اچھا پھر ہم صحافیوں کی طرف دیکھیں تو صحافی کہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں، کہیں شہید ہو جاتے ہیں، کہیں ان کا سراغ نہیں ملتا. یہ سب چیزیں کہاں جا کے لنک کرتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ حالات ٹھیک ہو سکیں؟ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، بطور صحافی بھی اور بطور پاکستانی شہری بھی. مجھے جو میں نے کافی لکھا 2002 میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب ابھی تازہ ہی تھے اور وردی میں تھے اور فل مطلب سٹرانگ بھی تھے. ہاں جی. تو میں نے تو اس وقت بھی خبریں اخبار میں لکھا تھا کہ جنرل صاحب آپ کے اوپر قہر ٹوٹے گا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ
غزنی میں، غزنی کے کچھ بچے آ رہے تھے پاکستانی سائڈ پہ، وہ ان کا کوئی ایشو تھا، وہ بیمار تھے یا سم تھنگ، تو سردی کا موسم تھا اور بارڈر پہ ان کو روک کے رکھا گیا اور وہیں پہ وہ سردی سے ٹھٹر کر مر گئے. تو میں نے اس پہ کالم لکھا باقاعدہ. اس کے بعد میں مسلسل جنرل پرویز مشرف کے دور میں بڑے سخت سخت کالم لکھے ہیں میں نے. لکھا سچ ہے، یہ نہیں کہ مطلب کوئی پراپیگنڈا، لکھا سچ ہے لیکن بڑا سخت لکھا ہے اور بڑا تنقیدی لکھا ہے. میں نے تو بیوقوفوں کے صدر بھی لکھ دیا تھا. جب ایک موقع پر جنرل پرویز مشرف نے اپوزیشن والوں کو کہا کہ یہ بیوقوف ہیں، تو میں نے کہا بھئی آپ پاکستان کے صدر ہیں جس میں اپوزیشن بھی آتی ہے، تو لہذا اگر وہ بیوقوف ہیں تو آپ بیوقوفوں کے صدر ہیں. میں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے کسی نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، بلکہ مجھے تو ایک موقع پہ افسوس ہونے لگا کہ بھئی نہ ہمیں کوئی اٹھاتا ہے، نہ ہمیں سپریم کورٹ طلب کرتی ہے، نہ ہمیں سپریم کورٹ طلب کرتی ہے، بھئی نہ ہمارا نیب جو ہے وہاں سے ہمیں کوئی بلاوا آتا ہے. پھر پاناما آیا تو اس میں بھی ہمارا نام کوئی نہیں تھا. تو خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. بات یہ ہے، مجھے ایک بار جب یہ پریڈ لین کا واقعہ ہوا 2010 میں، جمعے کی نماز کے وقت، آپ کو یاد ہوگا حملہ ہوا پریڈ لین، جو ان کی اپنی سیکورٹی والا ایریا ہے جہاں پہ ہم رہتی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل مسعود اسلم صاحب کا اکلوتا بیٹا 19 سال کا ہاشم اسلم جو ہے وہ شہید ہوا. اس میں ایک میجر جنرل شہید ہوئے. وہ جو میجر صاحب ایک میرے بھی دوست تھے، شعیب صاحب، میجر شعیب صاحب. اچھا، میجر جنرل جو تھے وہ تھے، ان کا نام تھا عمر، اور 2 میجر تھے، ایک بریگیڈیئر تھے اور باقی کافی سارے لوگ تھے. میں نے تیسرے دن مجھے پتہ چلا میرے ریلائبل سورسز سے ہی، کنفرم سورسز سے ہی، بھئی حملہ آوروں نے وہاں پہ پہلے پوچھا بھئی ہاشم کون ہے. ٹھیک ہے، جب وہ پتہ چل گیا یہ ہے ہاشم، تو انہوں نے اس سے مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا، یہ ان کی زبان میں، کہ تمہارا باپ جو ہمارے علاقے میں کر رہا ہے، ان کا اشارہ تھا فاٹا کی طرف. ٹھیک ہے، اس وقت بہت بڑے آپریشن وہاں پہ جاری، تو ہم اس کا بدلہ لینے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے باقاعدہ شناخت کی. میں نے یہ خبر پریڈ لین حملے کے 3 دن بعد دی. میرا نام اس میں لکھا ہوا تھا تاکہ ہمارا مالک بھی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بنیادی طور پہ کمزور دل ہوتے ہیں، ہم تو دولت لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بلاوا بھی آ گیا. میں پھر ایک سیف ہاؤس میں گیا بھی وضاحت کے لیے. وہاں پہ ہے ایک جگہ پہ زیادہ قابل اعتراض بات نہیں ہوئی، لیکن جو مسعود اسلم صاحب کے سٹاف آفیسر تھے، بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے ایک تو بڑے سخت لہجے میں مجھ سے بات کی اور پھر بیچ میں مجھے گالی بھی دی. اچھا، ٹھیک ہے، اس پہ پھر میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی یہ آپ کی زبان کوئی شریف آدمی والی زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو چل کے آپ کو مطمئن کرنے آیا ہوں، صرف اس لیے کہ جنرل صاحب کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا ہے اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. میں تو آیا تھا کہ میں ان کو افسوس کروں گا ان کے ساتھ. اچھا، پھر وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی کوئی اتاولے سے تھے. جب وہ باز نہیں آئے، نہیں مجھے سورس بتاؤ، سورس بتاؤ، سورس بتاؤ. ٹھیک ہے، میں نے پھر ان کو کہا جی میں آپ کو سورس نہیں بتاتا، آپ نے مجھے مارنا ہے یہاں پہ تو مار لیں. ٹھیک ہے، یا جو مرضی کرنا ہے وہ کر لیں. تو اس پہ جو بریگیڈیئر صاحب مجھے لے کے گئے تھے، وہ آگے، وہ ذرا پیچھے کھڑے، وہ دوڑتے ہوئے آگے. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. اچھا، پھر میں نے ان کو کہا بھئی ہماری اور آپ کی لڑائی بنتی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، آپ کے سارے یہ اوپر نیچے صاحب وہ بندوقوں والے کھڑے تھے نا وہاں پہ، کیونکہ تازہ واقعہ ہوا. تو پھر انہوں نے کہا چلیں گاڑی میں بیٹھیں. میرے ساتھ تو ایک یہ ہوا. دوسرا جو ہے، اس سے پہلے 2003 میں مجھے ISI ہیڈ کوارٹر سے 2 بار انوائٹ کیا گیا اپارا میں. اس وقت اسجد صاحب تھے ان کے ہیڈ آف پریس سیکشن. تو انہوں نے ایک بار مجھے بلایا. اب ظاہر ہے میرے جیسے بندے کو، میں ٹھیک ہے میں خبریں کا ایڈیٹر تھا، لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا جو ہے، اس وقت بھی آپ مجھے جانتے ہیں کتنے میں مطلب وزن میں رہتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو
اچھا یہ خبریں کہ یہ جناح اخبار کی بات ہے، اس وقت آپ جناح میں آ گئے تھے. تو ایک بار خبریں اور ایک بار جناح، کیونکہ 2 بار انہوں نے بلایا. ایک بار میں گیا تو اب میں گیا ہوں تو بھئی آپ مجھے بتائیں مجھے کیوں بلایا آپ نے، ٹھیک ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں، کوئی بتانی ہے تو بتائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا بتانا کیا کرنا ہے. بس اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں، ٹھیک ہے، چائے آ گئی بسکٹ آ گیا، اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں، ٹھیک ہے. میں نے چائے پی، بسکٹ 2 کھائے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت ہے، ٹھیک ہے، میں آ گیا. پھر جناح میں چلا گیا خبریں سے. اچھا یہاں پہ ایک اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، اور بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. رستے میں اگر بریک آ گئی نا تو سننے والوں کو مزہ نہیں آئے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ریپیٹ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاقات دیکھ رہے ہیں، اور ملاقات میں بڑی خوبصورت سی بات دوسری دفعہ پیشی جو ہوئی ان کے پاس. تزین اختر صاحب اس کے بارے میں بتا رہے تھے. جی تزین صاحب، جب جناح اخبار میں آپ میں پہنچ جاتے ہیں. وہ میں یہ بتا رہا، پھر میں آ گیا تو پھر دعوت آئی، بلاوا نہیں تھا، دعوت تھی، ٹھیک ہے. تو پھر میں گیا، پھر وہی اسجد صاحب تھے اور وہی چائے تھی، وہی بسکٹ تھے. اور اس بار میرا خیال تھا شاید وہ مجھے پرٹیکولر بتائیں گے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو لیکن اس بار بھی پھر وہی ہوا. تو وہ پھر جب چائے ختم ہو گئی اور بسکٹ بھی میں نے 2 لے کے کھا لیے، اب تیسرا میں مطلب وہ ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ مجھے بتا نہیں رہے کہ آپ مجھے کیوں انوائٹ کر رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں، اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان آرمی کے لیے کے متعلق کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، یہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور آج اس وقت جب آپ مجھے یہاں انوائٹ کر رہے ہیں تو اس سے کئی برس پہلے ہم پاکستان آرمی کو باقاعدہ اس کا دفاع کر چکے ہیں. جیسے بی جے پی کا دور تھا، اور آپ کو یاد ہے اس وقت 1998 میں انٹرنیشنل اخبارات میں کچھ اشتہارات شائع ہوئے تھے، اور اس میں بڑا کیچڑ اچھالا گیا تھا پاکستان آرمی کے اوپر، اور بھی بڑی جگہ. یہ میں کوئی مطلب احسان نہیں جتا رہا، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری فوج ہے. بلکہ تزین صاحب آپ کو یاد ہوگا، ہمیں تو جب اخباروں میں بیٹھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی آرمی، اس کے بعد ایٹامک اور ان چیزوں سے ذرا یار احتیاط برتنا. بالکل. پھر ملکی سالمیت، حساس ادارہ لکھا کرتے، حساس ادارے کہا کرتے تھے، کیا خیال کرنا ان پہ آپ لوگوں نے ہاتھ ذرا، بلکہ ادھر جانا ہی نہیں ہے، ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ پھر میں نے ان کو کہا جی آپ مجھے نہیں بتا رہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا. اب وہ اتنے مطلب اہم اور طاقتور ادارے میں ہونے کے باوجود، اسجد صاحب جو ہیں وہ بڑے شریف آدمی تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے پھر مجھے نہیں بتایا کہ مجھے کیوں بلایا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی پھر آپ کی مہربانی. اچھا یہ تو وہی بات ہوئی کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں بلایا. تو پھر میں نے سلام دعا کی. میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کر سکتا ہوں خالد مجید صاحب کہ کوئی آپ کو اس وقت تک تنگ نہیں کرتا جب تک آپ نے کچھ غلط نہ کیا ہو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
اور میں یہ ISPR کی پریس کانفرنسوں میں نہیں جاتا، نہ وہ مجھے بلاتے ہیں نہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بن بلایا کہیں جاتا ہی نہیں، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جب بھی آپ کو ٹچ کریں گے تو آپ نے یقیناً کوئی ایسا کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یس، جو ملکی سالمیت کے خلاف ہو ٹھیک سکتا ہے. دیکھیں نا، میں نے خبر لگائی پریڈ لین کی، جی. انہوں نے مجھے بلایا، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ذرا غیر شائستگی کر گیا، لیکن اوور آل انہوں نے مجھے انگلی بھی نہیں لگائی، اور نہ ہی یہ اغوا تھا، کیونکہ میں اپنی گاڑی پہ گیا، اپنی گاڑی پہ میں واپس آ گیا، اور میں ایک پہلے جو بریگیڈیئر صاحب تھے انہوں نے چائے بھی پلائی، بسکٹ بھی دیے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ پاکستان ملٹری ہے یا کوئی بھی سینسٹیو آرگنائزیشن ہے اس طرح نہیں کرتی. اور یہ حالیہ جو ایک صحافی کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی ان کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی اور کام ہوا ہے، وہ اب جو پولیس نے کیا ہے یا کسی اور نے کرایا یہ اور بات ہے. تیسری اہم اس میں نکتہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو ون سنگولر پرسن جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، اور آپ کا جو ہزاروں کلومیٹر ادارے ہیں، طویل ملک اور ہے. برفیلے جو ہیں گلیشیئر سے لے کے تو ریتیلے جو صحرا ہیں وہاں تک جو آپ کا دفاع کر رہا ہے ایک ادارہ، آپ اس کو پورے کو انوالو کر لیتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک نان پروفیشنل. اچھا، میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے نا، وہ روکتے ہیں باقاعدہ، آپ کو بڑے عزت احترام سے ملتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. اور مجھے تو یہاں تک یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے حق میں اچھی نہیں ہے، اس کو شائع نہیں ہونا چاہیے. بلیو کریں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے، کچھ بھی نہیں کہا. یہ میرا خیال ہے 2000 کا جب امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے، میں وہاں پہ تھا. تو جس کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اوورسیز میں آپ کا بڑا ایک عمل دخل ہے. کبھی کبھی میں بھی آپ کو مذاقاً کہتا ہوتا ہوں کہ جب پاکستان آئے ہوں تو ہمیں بھی ملا کریں. موجودہ جو دور حکومت ہے اور یہ کرونا کے مسائل تھے، وسائل کا ٹکراؤ تھا، یہ سارا کچھ تھا، کرونا اور ساتھ ہی یہ جو ہمارے سمندر پار پاکستانی تھے، اس سارے تناظر کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ اچھا، کرونا تھا ویسے کوئی چیز، یا وہ افواہیں جو ایک گردش کرتی رہی ہیں ورلڈ بینک کی، WHO کی، ڈالرز کی، وہ بھی کوئی کہانی تھی یا کوئی سچائی تھی؟ دیکھیں، میں اب جو ہے چین میں شروع ہوا یہ کام، چائنا میں، بالکل، اور ووہان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کچھ تھا تو ٹھیک ہے، اور بہت کچھ تھا، اور اس طرف تھا. جب بہت کچھ تھا تو اس طرف تھا، ٹھیک ہے، ایسٹ کی طرف. اور چائنا بطور ایک ایمرجنگ سپر پاور، اس کی اکانومی اب امریکہ سے بھی آگے جا رہی ہے. تو بہت کچھ تھا. کرونا وائرس موجود بھی ہے، یہ کرونا پلس روٹا ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جی آگے روٹا آنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو کرونا اور روٹا جو ہے یہ ساتھ ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی جو MBBS کا سلیبس جو پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ، اس میں ایک کتاب ہے ایسینشیلز آف میڈیسن، ٹھیک. اور یہ کتاب میں نے دیکھی ہے جو کم از کم 40 سال پرانی ہے. اس میں کرونا کا پورا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. اب 40 سال پہلے بھی اگر کرونا موجود ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ چائنا کے ایک علاقے میں ہوتا ہے، چمگادڑ سے بھی ہوتا ہے، یہ اتنا تذکرہ اگر 40 سال پہلے کی کتاب میں ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوگا، لیکن یہ اس طرح آیا نہیں ہے، ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس کو انجینئرڈ کیا گیا ہے، یعنی اس کا جو DNA ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو بیسک کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کے جو ایفیکٹس آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، بالکل، ٹھیک ہے. اب یہ گڑبڑ کون کر سکتا ہے؟ متاثر کون ہوا ہے؟ سب سے پہلے چائنا. اس کا مطلب چائنا تو گڑبڑ نہیں کر سکتا، خود نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس کی. بالکل، مطلب یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ووہان میں 10 15 20 40 50 ہزار بندہ جو ہے وہ اس سے فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کی آبادی بہت ہے، لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں جی ان میں کہا چلو کمزور اور بوڑھے نہیں.
اس سے ان کی پوری اکانومی ڈاؤن ہوئی، ہم، پوری ایکسپورٹس بند ہوئی، ہم، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ تو نہیں کر سکتے. لہٰذا پھر کون کر سکتا ہے؟ جو ان کا پہلا شک، جب ایک قتل ہو گیا تو پہلا شک کس پہ جاتا ہے کہ اس کے قتل سے کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا. پولیس وہاں سے شروع کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو ان کی اکانومی ڈاؤن ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ وہی جن کو ہوا، بالکل جس سب کو کو ہوا، پتا ہے، ایوری ٹھیک باڈی ہے، نو، امریکہ. ٹھیک ہے. اب امریکہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر امریکہ میں 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ کیوں مرا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ میں ہر سال یہ نزلے فلو سے 80,000 90,000 بندہ ہر سال روٹین میں مرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی کو وہ بڑھا چڑھا کے یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو یہ کسی جرنلسٹ کی خبر نہیں تھی، جو ہمارے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی جرنلسٹ کی خبر. یہ اقوام متحدہ میں ہمارے جو مندوب تھے عبداللہ ہارون صاحب، انہوں نے شروع کے دنوں میں فیکٹس اور فگرز رکھ دیے تھے کہ یہ پیٹنٹ نیم ہے اس وائرس کا، جو امریکہ کی اس لیبارٹری میں وہ ہوا، رجسٹر ہوا. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی شامل تھی، فلاں ملک بھی اس میں انوالو تھے، یو کے کا بھی نام ہے، اسرائیل کا بھی نام ہے، امریکہ کا بھی. یہ ساری چیزیں کوئی بھی یوٹیوب پہ جا کے یا عبداللہ ہارون کرونا وائرس ریولیشنز کر کے وہ دیکھ سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہ ایک باقاعدہ وہ جو صدام حسین پہ الزام لگایا تھا نا جھوٹا، وہ تو جھوٹا الزام تھا، حیاتیاتی ہتھیاروں والا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اصل یہ ہے، صحیح، یہ ہے اصل حیاتیاتی ہتھیار. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ترکیب ہے وائرس کی، مطلب اس کے اندر مینوفیکچرنگ کی گئی ہے، اور اس کو زیادہ تیز اور زیادہ شدید بنانے کے لیے اس میں بعض سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی شامل، میڈیکل ڈاکٹر بھی، 2 سائنٹسٹ بھی ہیں میاں بیوی جنہوں نے اس میں یہ سب کچھ پلانٹ کیا ہے. جی، کہ ایڈ کا اس میں جو جینز ہیں وہ شامل کیے گئے، یہ بھی بات ہو رہی ہے. تو میرے بھائی یہ چیز ہے کہ کرونا کئی دہائیوں سے موجود تھا لیکن اس طرح کبھی نہیں آیا. اور پھر آپ مجھے بتائیں، ہماری عمروں کو چھوڑ دیں آپ، پچھلی کتابیں تو موجود ہیں نا ہسٹری کی، بالکل. کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ ہر ملک میں ہی وہ وبا پہنچ گئی ہو؟ وہی انہوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. وبائیں آئیں لیکن وہ کسی ایک خطے میں، کسی ایک ملک میں، چلیں 2 ملک کر لیں، 3 کر لیں، 4 لیکن 5 یہ نہیں 6 ہوا کر کہ لیں، پوری دنیا میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے. میں تو قائل ہوں تنزانیہ کے صدر کا بھی اسٹیٹمنٹ کا، جو اس نے کہا جی کہ پانی کا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی ٹیسٹ پازیٹیو نکلا. یہ امریکن CDC جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے، ان کی بنائی ہوئی کٹیں آ رہی ہیں نا، بالکل. آپ بھی یہاں پہ وہی. تو انہوں نے کہا جی وہ کسی پھل کا بھیجا تو وہ بھی پازیٹیو نکل آیا، یعنی اس کو بھی کرونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ مختصر بات کہ رائی کو پہاڑ بنایا گیا، اور جہاں پہ یہ صحیح کنٹرول نہیں ہو سکا. پھر کنٹرول کیسے ہو؟ یہ باقاعدہ پلاننگ تھی نا. یہ اس کو چھترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہتھیار کے طور پہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہتھیار ہے. اس سے اکانومی ڈاؤن. وہ تو چین والوں کی سخت جانی تھی، ان کی انہوں نے منصوبہ اپنے آپ بندی کو تھی، فوری طور پہ قابو کیا. ان کا ڈٹرمینیشن تھا کہ انہوں نے فوراً بند کر دیا شہر. صحیح. اور وہ بتاتے ہیں بھائی اس شہر میں کچھ عرصہ پہلے امریکن فوجی آئے تھے مشقوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اب اس میں پاکستان کا جو ہوا، پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے، میں فروری میں 10 فروری کو میں آذربائیجان سے واپس آیا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت چین میں عروج پہ تھا، ووہان میں. ٹھیک ہے. یہاں نام و نشان نہ آذربائیجان نہ پاکستان. 10 فروری کو ہم واپس آئے ہیں، اور 10 فروری سے مارچ 20 دن یہ ہو گئے. پھر جا کے مڈ مارچ میں ان کو اچانک یاد آ گیا کیوں ہو یہ تو ادھر بھی پھیل رہا ہے. اور ہم اچھا اس دوران صرف چند کیس جو ہیں وہ باہر سے آنے والوں کے، وہ جو باہر سے لوگ آ رہے تھے، ایک تو پمس میں ایک میاں بیوی داخل ہوئے تھے، اس میں میاں صحت یاب ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی تھی. اس کے بعد کچھ فلائٹوں سے کہا جاتا ہے، اور پھر زائرین کی بات آتی ہے جو ایران سے آئے. ٹھیک ہے. تو ان سے کتنا پھیل سکتا ہے آپ مجھے بتائیں.
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کراچی سے تو گلگت تک اور اسکردو تک ہر بندے کو آپ نے بند کیا ہو. تو ہمارے ہاں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس سے محسوس ہوا کہ کورونا کے لفظ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز جو ابھی یہ تو ہم پوری دنیا کی بات کر رہے تھے, ہم آپس میں اس وقت بیٹھے ہیں تو ہماری جو اپنی جو فیلڈ ہے صحافت میں, صحافتی تنظیموں کے اتنے زیادہ گروپ جو بن چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نقصان ہم لوگوں کو ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے مجھے ہو رہا ہے, آپ کو ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم افضل بڑھ کے پاس جائیں کہ وہ رانا عظیم کے پاس جائیں کہ اپنا یہ شکیل قرار کے پاس جائیں کہ اور کون کون سے. میں تو اب بے حساب ہیں, شلجیر راؤ صاحب ہیں, ادھر اکرام بخاری صاحب ہیں, تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جس جگہ افسر زیادہ ہو جائے نا ہاں جی وہاں کام خراب ہو جاتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, عام یہ بات ہے بھائی, افسر زیادہ ہو گئے نہیں تھے ان کام ایسے کوئی نہیں ہونا. تو بات یہ ہے, یہ ساری جو تنظیمیں کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں شاخیں وغیرہ, یہ بذات خود ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر اختیار کی اور لیڈرشپ کی خواہش ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا بھر میں اس کی نفی کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو خود پیش نہیں کر سکتا, اپنی توثیق خود نہیں کر سکتا. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کی توثیق کوئی دوسرا کرے گا, پھر آپ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک یہ معزز طریقہ اسلام میں بھی ہے اور دنیا میں بالکل بھی رائج ہے, جہاں مطلب کہ نان مسلمس ہیں وہ بھی. تو یہاں پہ لوگ خود ہی جو ہے وہ, تو انہوں نے اسی لیے تو آپ کے بہت سے مسائل حل نہیں ہو رہے, کیونکہ ایک لیڈر جو ہے. اچھا, اس میں پھر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے, اب حکومت جو ہے آپ کی وزارت اطلاعات کے پاس بہت سے فنڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سے کام کرنے کے وہ پابند ہیں, لیکن وہ پھر جان چھڑا جاتے ہیں. ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یار یہ آپ کے 3 گروپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں آپ اکٹھے ہو کے آئیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک, اب نہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے, نہ ہمارے نہ بات ہونی ہے, نہ انہوں نے کام کرنا ہے ہمارے لیے. تو یہ صحافیوں کے جو مختلف گروپ ہیں تنظیموں کے, ان کے جو لیڈر ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, ظاہر ہے وہ دیکھیں گے, آپ کا بھی حلقہ ہے, میرا بھی. تو یہ ہمارے مسائل میں حکومت جو ہے وہ, میں اس کو بعد میں سمجھتا ہوں, ان صحافتی لیڈروں کی جو آپسی چپکلش ہے اور انہوں نے جو اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد بنا رکھی ہے, یہ اس کا زیادہ عمل دخل ہے. اچھا, ہم بالکل اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک جملہ آیا اور اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. شاید اسی لیے پھر جو ہر چیز کا فقدان اس لیے ہے کہ اب لیڈر نہیں ہے, ہر بندہ ووٹر رہ گیا ہے, یا بلکہ ٹکٹ ہولڈر رہ گیا ہے کہ یار مجھے بس الیکٹ کر لو, میں لیڈ نہیں کر سکتا. اس کا نقصان ہمیں زیادہ ہو رہا ہے. مزاحمتی شاعری آپ کا ایک شوق ہے, آپ شاعری بھی کرتے ہیں, نہ کوئی شعر سنایا ابھی تک, نہ کوئی کتاب کے بارے میں بتایا, لائبریری بتا دی. کتاب کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جب میں لاہور میں خبریں میں تھا تو میرے پاس 5-6 لڑکے تھے. تو ایک لڑکا جو ہے وہ روز مجھ سے ڈانٹ کھاتا تھا, کیونکہ وہ اس کی اردو کا فقرہ مجھے پسند نہیں آتا تھا, وہ سیدھا نہیں ہوتا تھا یا اس میں صحیح وہ نہیں ہوتی تھی زبان. تو ایک دن اسی طرح میں اس کو ڈانٹ کے فارغ ہوا ہی تھا کہ وہ ساتھ والے نے کہا, جناب یہ جس کو آپ اردو کے 1 یا 2 فقرے پہ ڈانٹتے ہیں, یہ 2 کتابوں کا مصنف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, میں پہلے تو تھوڑا ہکا بکا ہوا, پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یار پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ میں نے اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی. تو اب کتاب لکھنا مذاق بن گیا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس میں بہت سے معاملات ہیں, مطلب کہ کتاب کا سبجیکٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا, لیکن لانی ہے, میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے بس میرے پاس پیسے ہونے چاہیے. جی ہاں, تو میں ایک بندے کو کہتا ہوں بھائی یہ تم پروف کر دو, یہ تم کمپوز کر دو. تیسرے کو کہتا ہوں بھائی تم یہ چھپوا کے لے آؤ اور نام میرا اوپر دے دینا. اچھا, مجھے ڈاکٹر قدیر کے اوپر کتاب لکھنے کے لیے کہا گیا 2003 میں, جب میں خبریں کا یہاں پہ ایڈیٹر انچارج تھا. ڈاکٹر قدیر کے سیکرٹری میجر ریٹائرڈ اسلام نے, میجر اسلام صاحب,
اور اس وقت جو یہ PHA کے فلیٹس بنے تھے ان فلیٹ کی قیمت تھی 9 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، جو ابھی کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کے سیکٹری کا مجھ سے کتاب لکھنے کا، اب میں ان سے 4-5 لاکھ تو میں لے لیتا، میں بھی آخر ایک بڑے اخبار میں صحیح ایک بات ہے، پوزیشن پہ تھا، لیکن میں نے اصولی طور پہ ان کو نو کیا۔ میں نے کہا جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے کتاب لکھنے کا۔ دوسرا، میں ڈاکٹر قدیر سے ابھی پہلی میری ملاقات ہے، تو پہلی ملاقات پہ میں کتاب لکھ دوں، ٹھیک ہے، میں یہ صحیح نہیں سمجھتا۔ پھر ایک انگریزی اخبار کے چیف ایڈیٹر نے مجھے کہا، یہ ڈی بریفنگ کے دنوں کی بات ہے، اب پتہ مجھے، جب ان کو ٹی وی پہ لا کے معافی منگوائی ہاں جنرل جی، پرویز مشرف نے، اس سے پہلے کی۔ بالکل، تو ایک انگریزی اخبار کے چیف ایڈیٹر نے مجھے کہا تو میں نے اس سے بھی معذرت کر لی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کتاب لکھنا جو ہے یہ ایک کتاب ہمارے نزدیک قرآن پاک، جب ہم کتاب کہتے ہیں تو وہ قرآن پاک ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ تو جب آپ کتاب لکھیں، بڑی ایمانداری کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا، شاعری جو ہے، شاعری میں کرتا ہوں، لیکن میں یہ حسن و جمال کی شاعری کا جو ہے وہ قائل نہیں ہوں۔ اس پہ تو پتہ نہیں، آپ بھی شاید شریک رہے ہوں گے، میں نے 1-2 پروگرام بھی کروائے تھے کہ آج کا شاعر اور ادیب جو ہے وہ کیا اپنی نوجوان نسل کی کس طرح رہنمائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا، وہ اس کو کہہ رہا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، یعنی وہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، ٹھیک ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ وہ آج کا شاعر کیا رہا، بڑا مشہور شاعر ہے، ٹھیک ہے، وسیع شاہ صاحب جو ہیں، وہ کہتے ہیں کاش میں تمہارے ہاتھ کا کنگن ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میں تو اس چیز کے سخت خلاف ہوں میرے بھائی، حسن و جمال کی شاعری میں نہیں کرتا، میں شاعری بھی نہیں کرتا، میں اپنا جو اظہار اپنے جذبات بتاتا ہوں، ظاہر ہے اپنا اپنا جب جذبہ میں ہے، دیکھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں اس کو کالم بھی لکھتا ہوں۔ ابھی جب ہم مہنگائی کی بات کر رہے تھے، میں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں، ان کا دعویٰ غلط تھا کہ یہ نواز شریف سے یا آصف زرداری سے پیسے وصول کریں گے، یہ تو عوام سے وصولی کرنے آئے ہیں اور عوام سے کر رہے ہیں، وہ تو آرام سے، زرداری صاحب حکومت کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب باہر ہیں علاج کروا رہے ہیں، ان سے تو ایک پائی نہیں وصول کر سکے۔ تو اسی طرح جب دل بھرتا ہوگا تو جی شاعری ہاں، کرنی بالکل، چاہیے۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں نثر میں بھی بطور کالم، اور کالموں میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، کسی وقت دوبارہ بات ہوئی تو میں عرض کروں گا، اور شاعری میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو حکومت وقت جو ہے اس کو مزاحمتی قسم کی شاعری، مزاحمتی، ٹھیک ہے، اور اس میں کرونا کی بات چلی ہے تو میں آپ کو اپنا سنا دیتا ہوں۔ جب یہ کہہ رہے تھے جی گھر بیٹھ کے کام کرو، گھر بیٹھ کے کام کرو، تو میں نے لکھا ورنہ مر جاؤ گے، موت برحق موت آنی ہے، موت برحق موت برحق موت آنی ہے، زندگی بھی مگر بتانی ہے، صحیح ہے، بالکل، گھر پہ رک کر بسر نہیں ہوتی، گھر پہ رک کر بسر نہیں ہوتی، میرے بچوں کو روٹی کھانی ہے، بے شک، ٹھیک ہے، میں باہر جاؤں گا تو میں کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور ہمارا تو سلسلہ یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلیں گے کمائیں گے تو کھائیں گے، اس سے پہلے کہ دم نکل جائے ایک بات اسے بتانی ہے، ٹھیک ہے، تم کو ملتی ہے بیٹھے بیٹھے گھر، وہ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ان کا کچن چلتا ہے دوستوں سے، تم کو ملتی ہے بیٹھے بیٹھے گھر، ہم کو جان مار کر کمانی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور گھر پہ رہ کر میں کیا کروں گا کام، گھر پہ رہ کر میں کیا کروں گا کام، یہ فسانہ ہے یہ کہانی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو پھر مہنگائی اور دیگر مسائل کے اوپر، اور جو یہ سو کالڈ 1 پیج ہے اس پہ کچھ میں نے کہا ہوا ہے، تم کو آتا ہے سلیکٹڈ پر غصہ، سلیکٹڈ کے لفظ پر، تم کو آتا ہے سلیکٹڈ پر غصہ، ہم کو لفظ روٹی کا مار دیتا ہے، بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تم الیکٹڈ کہو اور سلیکٹڈ نہ کہو، یہ مسئلہ ہے، بھئی تمہارے عوام کو دیکھو، ان کو روٹی کا مسئلہ ہے،
ٹھیک ہے. اور تم کو درکار میرے مال کا حصہ، یہ ٹیکس دو، یہ سبسڈی ختم کر کے اور پیسے لو، گیس کا بل جو جس کا 500 کا آتا تھا اس کو 5000 کر دو، بجلی مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کر. تم کو درکار میرے مال کا حصہ، ہم کو بل بجلی کا مار دیتا ہے. تم سمجھتے ہو ہمارے پاس پیسے ہیں تم نے نکلوانے ہیں، ہمیں تو بجلی کا ایک بل جو ہے وہ ذرا زیادہ آ جائے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. پھر لکھا ہے میں نے، تم سیاسی ہو، تم سے کوئی توقع نہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تو کہہ دیا نا کچھ عرصہ پہلے، بھائی وہ جو وعدے ہم نے کیے تھے بالکل تو الیکشن کے سیاسی وعدے تھے. ٹھیک ہے. تم سیاسی ہو، تم سے کوئی توقع نہیں، تم سے جا ملنا ایک سپاہی کا مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے وطن میں، ابھی وہ آپ صحافیوں کی بات کر رہے تھے نا کہ لاپتہ اور یہ وغیرہ، ٹھیک ہے، میرے وطن میں محافظ ہیں بے شمار مگر، میرے وطن میں محافظ ہیں بے شمار مگر، بات کرنا یہاں پہ سچی کا مار دیتا ہے. صحیح بات ہے. اور لوٹ لیتے ہیں راہ بر ہم کو. ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں، ہمارے اپنے راہبر ہی ہمارے لٹیرے بن جاتے. صحیح ہے. لوٹ لیتے ہیں راہ بر ہم کو، ہم سفر کوئی بستی کا مار دیتا ہے. صحیح. کوئی ہمارے ساتھ جو چلتا ہے نا، ہماری اپنی بستی، وہی ہمیں رستے میں خنجر گھوم کے. اور دشمنوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں، دشمنوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں، دوست اپنا کوئی ماضی کا مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے میرے بھائی، مسائل ایسے سنگین ہیں جو میں خوف زدہ بھی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. پنڈی میں آپ نے دیکھا کل رات، ہاں جی، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا بڑی بڑی دشمنیاں تھی لوگوں کی، لیکن بچوں کو اور عورتوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے. ادھر بچوں کو اور عورتوں کو پہلے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو بڑا سخت وقت جا رہا ہے، اور حکمران جو ہیں ان کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ جو اس وقت کے مسائل ہیں ان کو وہ ڈیل کر سکیں. بہت شکریہ تزین اختر صاحب، آپ تشریف لائے مہربانی اور اچھی باتیں کی. کبھی نہ کبھی ہم ملتے رہا کریں گے. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج کا پروگرام بالکل مختلف تھا. ہم نے وہ باتیں کی جو آپ کی، ہماری اور اس لوگوں کی ہیں. ان لوگوں کی باتیں جنہیں اس کرونا کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوئے، یا بہت سے ایسے مسائل کا شکار ہوئے جن پہ بات کرنا بہت ضروری تھا. ان باتوں کا جواب آپ کو ملا. اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. خالد مجید کو دیں اجازت. اللہ حافظ.